ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ دجال ہیں، یہ کسی صورت میں بھی رہنما نہیں ہو سکتے، یہ کسی صورت میں بھی سچے نہیں ہو سکتے۔ لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان دجالوں اور کذابوں سے محفوظ رہیں اور ختم نبوت کے اس مسئلے کو جیسے سارے دین کو اور اس کی حیثیت کو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے عملی طور پر امت پر واضح کیا، ایسے ہی جب ختم نبوت کا یہ مسئلہ نبی علیہ السلام کے دور اور اس کے بعد پیش آیا تو نبی علیہ السلام کے اصحاب نے اس ختم نبوت کے عنوان پر جس جدوجہد، جس محنت اور کاوش کے ساتھ اس فتنے کا سدباب کیا، وہ بھی امت کو یہ بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کو سننے کے بعد ایک کان سے ڈال کر کے دوسرے سے نکال دیا جائے، جس کے سامنے آ جانے کے بعد خاموشی اختیار کر لی جائے، جس کے سامنے آ جانے کے بعد مصلحت کا شکار ہوا جائے، بلکہ یہ مسئلہ ایسا عظیم مسئلہ ہے کہ اس مسئلے پر امت کا وہ طبقہ جس کو میرے نبی علیہ السلام کے بعد، انبیاء علیہ السلام کے طبقے کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم طبقہ ہونے کی حیثیت اور مقام حاصل ہے، جن کا مرتبہ انبیاء کے بعد سب سے بلند و بالا ہے، جن کی عظمت و شان مسلم ہے، اس طبقے نے جس انداز سے ختم نبوت کا دفاع کیا اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے دشمنوں کے مقابلے میں یلغار کی، ان کے مقابلے میں میدان عمل میں اترے، اور پھر اترنے کے بعد یہ نہیں کہ اپنی جانیں بچا دی، بلکہ ہر ایک نے اپنی جان کو ختم نبوت کے مسئلے پر نبی کی ختم نبوت کے سامنے ڈھال کے طور پر پیش کیا، اور سینکڑوں صحابہ کرام بلکہ ہزاروں صحابہ کرام اور اس کے بعد آج تک امت کے نبی علیہ السلام کے یہ غلام، نبی کی ختم نبوت کے یہ پہرے دار اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ختم نبوت کے پہلے غداروں کے مقابلے میں شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کے ان کا مقابلہ کر کے امت کو یہ درس دیا ہے کہ جب ختم نبوت کا معاملہ آ جائے، جب مسئلہ ختم نبوت آ جائے، جب نبی کی ختم نبوت کی شان کی بات آ جائے، عظمت کی بات آ جائے، اس منصب کی بات آ جائے، کوئی دجال و کذاب ختم نبوت پر حملہ آور ہونے کے لیے میدان میں نکلے، تم اپنی جانیں لے کر کے میدان میں کود پڑو، ختم نبوت کے مسئلے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دو۔ نبی کے صحابہ نے یہ عملی طور پر تعلیم پیش کی۔ اس کے بعد جس زمانے میں بھی ختم نبوت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کوئی بھی دجال آیا، کوئی بھی کذاب آیا، اس موجودہ دور تک تاریخ یہ بتاتی ہے اس دور میں نبی کے غلام صحابہ میدان میں نکلے تھے، ان صحابہ کے نبوت اور ختم نبوت کے ساتھ محبت، عقیدت کے رشتے کو دیکھنے کے بعد پھر 1400 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے اس دور میں نبی کے غلام صحابہ میدان میں نکل کر کے ختم نبوت کا پہرا دیتے ہیں۔ بعد کی ادوار میں نبی کی ختم نبوت پر جب بھی حملہ ہوتا ہے تو صحابہ کے غلام نبی کی ختم نبوت کے لیے نکل کر کے مقابلے کے لیے میدان میں آتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ کیا خوش قسمت ہیں وہ لوگ، کیا خوش قسمت ہیں وہ جانے، کیا خوش قسمت ہے وہ لہو، کیا خوش قسمت ہے وہ گردنیں، کیا خوش قسمت ہے وہ گھرانے
کیا خوش قسمت ہیں وہ نوجوان کہ ہر دور میں مال کے لیے بھی مرنے والے تمہیں ملیں گے، ہر دور میں زمین کے لیے بھی مرنے والے تمہیں ملیں گے، ہر دور میں اپنی عزتوں کے لیے کٹنے والے بھی آپ کو ملیں گے، ہر دور میں سیاست پہ مرنے والے بھی، ہر دور میں اقتدار پہ مرنے والے بھی، ہر دور میں مال پر مرنے والے بھی، ہر دور میں کاروبار پہ مرنے والے بھی، ہر دور میں اولاد پہ مرنے والے بھی آپ کو ملیں گے۔ دنیا بھری ہوئی ہے لیکن خوش قسمت ہیں وہ جو میرے نبی کے کھاتے لگ گئے، جو میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے قربانی دے گئے، جنہوں نے اپنی گردنیں کٹوا کر کے میرے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ایک بھی نبی کا غلام دھرتی پہ موجود ہے، نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے کے مقابلے میں نکلے گا، نبی کے دشمن کو یا تو ملیہ بیعت کر دے گا یا اپنی جان نبی کی ختم نبوت پہ قربان کر دے گا۔ سبحان اللہ، کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ نبی کی ختم نبوت کے لیے میدان میں نکلیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میرے دوستو، آج یہ جذبہ امت کو کہاں سے ملا ہے؟ نبی کے لیے کٹنے کے یہ انداز امت کو کہاں سے ملے ہیں؟ یہ کس نے بتایا کہ نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ اہم ترین مسئلہ ہے، اس پر جان دی جانی چاہیے، اس پر مال لٹا دینا چاہیے، اس پر جسم کے ٹکڑے کروا دینے چاہیے، اس کے لیے تن من دھن فدا کروا دینا چاہیے۔ یہ تاریخ اس امت کو اگر ملی ہے، اگر نماز ملی ہے، وہ میرے نبی کے صحابہ کے ذریعے سے ملی ہے، قرآن ملا ہے نبی کے صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے، اور کلمہ ملا ہے نبی کے صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے، جہاد ملا ہے نبی کے صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے، زکوٰۃ ملی ہے نبی کے صحابہ کے ذریعے سے ملی ہے، حج ملا ہے نبی کے صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے، سجدے ملے ہیں، اور دین کے ہر شعبے کو تلاش کرنا شروع کرو گے یہ آیا کہاں سے ہے، ملا کہاں سے ہے؟ اس کے پیچھے نبی کے صحابہ نظر آئیں گے، اور نبی کی ختم نبوت پر جب کٹنے کی بات آتی ہے، مرنے کی بات آتی ہے، جان دینے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر بھی سامنے جو نقشہ پیش کرتے ہیں، جان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، قربان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جسم کے ٹکڑے کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ بھی نبی کے صحابہ ہیں۔ ان صحابہ میں ایک وہ خوش قسمت ترین صحابی ہے جسے دنیا حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ جس وقت میرے نبی کی ختم نبوت پر حملہ کرنے والا پہلا جھوٹا، پہلا کذاب، پہلا دجال مسلمہ کذاب آتا ہے، صحابہ مقابلے میں نکلتے ہیں، ان میں سے ایک صحابی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ان صحابی کو گرفتار کرنے کے بعد مسلمہ جھوٹے ختم نبوت کے بعد نبوت کے دعویٰ کرنے والے کذاب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ آپ کو لالچ دیتا ہے، آپ کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے نبی مان لے، میری نبوت پر ایمان لے آ، مالا مال کر دوں گا، اپنی نبوت میں سے، اپنے مال میں سے، اپنی جائیداد میں سے تجھے حصہ دیا جائے گا۔ وہ صحابی جو پھنسے ہوئے ہیں، ان کے قابو میں ہیں، ان کی گرفتاری میں ہیں، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ سوچنے کے بعد کہتے ہیں اے مسلمہ یہ بند کمرے کا معاملہ نہیں ہے، تو کھلا میدان لگا، وہاں پر قوم کو بٹھا، اس قوم کو سامنے رکھ، میں اس قوم کے سامنے اپنا موقف پیش کرنا چاہتا ہوں، تیری بات پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ میری بات کو تسلیم کر چکا ہے، چنانچہ اس نے مجمع عام لگایا۔ اس مجمع عام کے اندر مسلمہ کذاب حضرت حبیب سے کہتا ہے میری بات جو میں نے پیشکش کی ہے اسے قبول کر لے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ارے تو نے کیا سمجھا ہے، میں نے وہ شمس اور
والضحا والے چہروں کو دیکھا ہے، واللیل والی زلفوں کو دیکھا ہے، ما زاغ البصر والی آنکھوں کو دیکھا ہے، الم نشرح لک صدرک والے سینے کو دیکھا ہے۔ اس سب کچھ کو دیکھنے کے بعد میں تجھ جیسے کذاب و دجال کو کیسے نبی مان لوں؟ اس چودھری سے حسین چاند کے چہرے کو دیکھنے کے بعد میں تجھ جیسے اس خبیث چہرے والے کو کیسے نبی مان سکتا ہوں؟ اس نبی کے قدموں کے اوپر ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، میرے نبی اور خاتم النبیین امام الانبیاء ہے۔ اس نے کہا تو نے کیا کر دیا ہے؟ ان لوگوں کے سامنے میری ناک کٹوا دی ہے، لہٰذا اس کے لیے سولی تیار کی جائے، اس کو باندھ دیا جائے۔ میں اس کو نمونہ عبرت بنا دینا چاہتا ہوں، جو مسلمہ کو تسلیم نہ کرے، چیلنج کرے، پھر اس کے ساتھ حشر کیا ہوتا ہے میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حبیب مان لے ورنہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ حضرت حبیب نے کہا جتنے ٹکڑے کر سکتے ہیں تو کر لے، لیکن میں اپنے نبی کی ختم نبوت سے غداری نہیں کروں گا۔ پھر چشمے فرق نے دیکھا حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندہ حبیب ہیں، ان کے دائیں بازو کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس بازو کو جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ کہا اب بھی مان لے دوسرا بازو سلامت ہے۔ کہا جان تو جا سکتی ہے، نبوت پہ سودا بازی نہیں کی جا سکتی ہے، دوسرا بازو کاٹ دیا جاتا ہے۔ کہا اب بھی مان لے، کہا نہیں مانا جا سکتا۔ پھر دایاں پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، بایاں پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے۔ کہا اب بھی تیری زندگی باقی ہے، مان لے۔ حبیب نے کہا نہیں مانتا، تجھے اگر مانتا ہوں دجال و کذاب مانتا ہوں نبی تو آمنہ کے لال کو مانتا ہوں۔ جان جا سکتی ہے لیکن عقیدے پہ، نظریے پہ، ایمان پہ سودے بازی نہیں کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت حبیب کی گردن پہ تلوار چلا دی جاتی ہے، ان کے جسم کے ٹکڑے ایک ایک کر کے ان کی بوڑھی ماں جو سامنے بیٹھی ہے اس کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ ماں رو رہی ہے، بازو آتا ہے، رو رہی ہے، دوسرا بازو آیا، رو رہی ہے، پاؤں کے ٹکڑے آئے، رو رہی ہے۔ لیکن جب گردن آ گئی ماں ہنس پڑی، مسکرا پڑی، الحمدللہ کہا۔ لوگوں نے کہا عجیب ماں ہے، جب تک تو ٹکڑے آ رہے تھے بیٹے کی زندگی کی امید تھی تب تک تو روتی رہی ہے، لیکن جب اس کی گردن آ گئی اب تو پتہ چل گیا وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ہنس رہی ہے۔ اس نے کہا میں بیٹے کے غم کی وجہ سے نہیں رو رہی تھی، میں اس لیے رو رہی تھی کہیں میرا بیٹا اس جبر استبداد ظلم کی وجہ سے اپنی جان بچانے کے لیے نبی کی ختم نبوت کا منکر نہ ہو جائے، اس لیے رو رہی تھی۔ جب میرے بیٹے کی گردن آ گئی ہے میں سمجھ گئی میرے بیٹے نے جان کے لیے نبی کی ختم نبوت کا سودا نہیں کیا ہے بلکہ اپنی جان نبی کے قدموں پر نچھاور کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ میرے نبی کے ساتھ اگر آپ کی ختم نبوت کے ساتھ اگر غازی علم و دین وفا کرتا ہے، ممتاز قادری وفا کرتا ہے، غازی حق نواز وفا کرتا ہے اور شہداء وفا کرتے ہیں، تو یہ تعلیم ان کو کہاں سے ملی ہے؟ کہاں سے ملی ہے؟ صحابہ سے۔ کہاں سے ملی ہے؟ صحابہ سے۔ یہ امت جب تک صحابہ کے ساتھ جڑی رہے گی کوئی بھی کفر، کوئی بھی شرک، کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی غلیظ شخص، غلیظ عقیدہ نبی کی اس امت کا کچھ بھی بگاڑ سکتا نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ غلام بنے نبی کے، صحابہ کے۔ کس کے غلام بنے؟ صحابہ کے۔ اس لیے کہ صحابہ کس کے غلام تھے؟ نبی کے غلام تھے۔ میرے دوستو، نبی کی غلامی کی اگر تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہو،
درس لینا چاہتے ہو، جذبہ پانا چاہتے ہو تو نبی کے صحابہ کے دامن سے جڑ جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، جو نبی کے صحابہ کے دامن سے جڑے گا وہ نبی کے قدموں میں پہنچے گا۔ نبی کے قدموں میں پہنچنا چاہتے ہو، جو پہنچنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اس امت میں کسی گروہ کو گارنٹی سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نبی کے قدموں میں پہنچ گیا؟ نہیں کہا جا سکتا، سوائے ایک طبقے کے، سوائے ایک طبقے کے جن کے بارے میں گارنٹی سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی کے سچے غلام تھے، وہ نبی کے سچے عاشق تھے، وہ نبی کے قدموں میں بیٹھنے والے تھے۔ مجھے بتاؤ، میرا پیر، میرا مولوی، میرا امیر وہ نبی کے قدموں میں بیٹھا ہے یا نبی کے صحابہ نبی کے قدموں میں بیٹھے ہیں؟ کون بیٹھے ہیں؟ صحابہ بیٹھے ہیں۔ لہذا آج ایک طبقہ جہاں نبی کی ختم نبوت سے امت کے اعتماد کو اٹھانے کی سازش میں مصروف ہے، وہیں پر ایک اور طبقہ، یہ طبقہ تو وہ ہے جس نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بعد ایک کو نبی مانا۔ اس ایک کو، جس نے ایک کو نبی مانا، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے نا، مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ اور جو نبی کی ختم نبوت کے بعد 12 کو معصوم مانے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ 12 مرتبہ اس سے بڑا کافر ہے۔ اس لیے وہ طبقہ نبی کی ختم نبوت اور نبی کے دین سے اعتماد اٹھانے کے لیے صحابہ پر طعن و تشنیع کر رہا ہے۔ لہذا مسلمانوں، یہ اعلان کر دو، یہ جذبہ دکھا دو کہ ہم نہ نبی کی عظمت پر آنچ آنے دیں گے، نہ نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی عظمت پر آنچ آنے دیں گے۔ کیا دیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مقام نبی تو مقام نبی ہے، مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ کی خاطر بھی ہم جان دیں گے۔ کیا دیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ لیے پھر رہے ہیں ہتھیلی پہ سر کو، امانت ہے ان کی، بسد شان دیں گے۔ کیا دیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔